ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا و حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے خطبے کا عنوان ہے مثالی شوہر۔ مثالی شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شوہر کہ جس کی مثال دی جائے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا ہو کہ شریعت کے پیمانے پر پورا اترتا ہو، اور اس کی بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو اس کا سلوک ہے، اس میں اس کی مثال دی جائے کہ ہاں وہ واقعی اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا ہے۔ معاملہ اگرچہ دونوں طرف سے ہے، مثالی بیوی یہ بھی ایک ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے جس میں بیوی کی صفات آنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے تعلق سے کس طرح سے رہے، کیا خوبیاں ہوں، اور مثالی شوہر اس میں شوہر کے تعلق سے۔ لیکن کیونکہ ہمارا موضوع آج کا جو ہے وہ مثالی شوہر ہے، تو ظاہر ہے صرف شوہر کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ ایسا بنایا ہے کہ جو سب سے زیادہ سکون کا رشتہ، یعنی اللہ رب العالمین نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا ہے، شوہر کو بیوی کے لیے سکون بنایا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا سبب ہوتا ہے اور سکون کا سبب ہوتا ہے۔ جہاں شوہر اپنی بیوی کے لیے مضبوطی کا سبب ہوتا ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کم عمر ہوتے ہوئے بھی اس پر جو ہے بڑھاپے کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس کے گھر میں وہ رونق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بننے سنورنے کا سبب، اس کی خوشی کا سبب، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی اس کے شوہر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جس کے شوہر ہوتا ہے، حیات ہوتا ہے، تو وہ اس بیوی کا ہاتھ جس طریقے سے بھاری ہوگا، بیوہ ہو اس کا وہ ہاتھ، اس کو وہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے،
تو جہاں ایک طرف شوہر اپنی بیوی کے لیے مضبوطی کا سبب ہوتا ہے، اس کے لیے حوصلے کا سبب ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے ایک بیوی کو کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، وہیں بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے سکون کا سبب ہوتی ہے۔ جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ آدمی بھی پھر اس کے سونے جاگنے کے اوقات، اس کے اوڑھنے بچھونے کا، تمام چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کا، سارے شیڈول اس کے بدل جاتے ہیں۔ پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ گھر سے باہر ہو، کب تک آؤ گے، کہاں مصروف ہو، سفر میں ہو، گھر کب تک پہنچ رہے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، الا یہ کہ ماں حیات ہے تو ماں کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بیوی ہے جو قدم قدم پر اس سے پوچھتی ہے، اس سے دریافت کرتی ہے، کہاں تک پہنچ گئے، کب آؤ گے، آج آپ کو تاخیر ہو گئی، کب تک گھر پہنچو گے، تو اس کی فکر رہتی ہے۔ جس سے شوہر گھر پر پہنچتا ہے تو اس کی جس طریقے سے وہ استقبال کرتی ہے، اس کو پانی دیتی ہے، اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرتی ہے، تو وہ ساری تھکن جو اس کی کام کی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے۔ تو دونوں کے درمیان یہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بلکہ اپنی نشانیوں میں سے اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بھئی یہ اللہ کی نشانی ہی ہوئی نا، کہ جسے آپ جانتے نہیں ہیں، جسے آپ پہچانتے نہیں ہیں، اور وہ جسے نہیں پہچانتی ہے، نکاح کے بعد دونوں میں وہ محبت قائم ہو جاتی ہے، وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کی خوشی کا سبب بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا غم دونوں کو نڈھال کر دیتا ہے، دونوں کو غمگین کر دیتا ہے، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہوتی ہے، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہوتی ہے۔ اجنبی ہوتے ہیں لیکن دلوں میں محبت اس طریقے سے دونوں کے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نشانی ہے اللہ کی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، یعنی انسان ہی میں سے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے سبب بیان کیا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی، اللہ نے تمہارے درمیان رحم پیدا فرما دیا، محبت کے جذبات اللہ نے تمہارے درمیان پیدا فرما دیے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے، یہ وہ پاکیزہ بندھن ہے، یہ وہ پاکیزہ بندھن ہے کہ جو ایک دوسرے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، جو ایک دوسرے کے سکون کا سبب بنتا ہے، ایک دوسرے کی غمی و خوشی کا سبب بنتا ہے، ایک دوسرے کے سہارے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ شوہر بھی ایک مثالی شوہر ہو اور بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے ایک مثالی بیوی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مثالی شوہر کی خوبیاں کیا ہیں، مثالی شوہر میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، مثالی شوہر کی سب سے پہلی صفت کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا ہو۔ جو آدمی اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو اپنے رب سے نہیں ڈرے گا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ڈرنے والا، اپنے رب سے ڈرنے والا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے گا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیرخواہی کرے گا، وہ اپنی بیوی کے لیے بھی ایک بہتر شوہر ثابت ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا اسے کس بات کا خوف؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا پھر اسے کس بات کا خوف؟
تو مثالی شوہر کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن دیکھیے کہ آج جب ہم اپنی بیٹیوں کے، اپنے بہنوں کے رشتے دیکھتے ہیں تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا کس قدر پڑھا لکھا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نوکری کتنی زیادہ سیلری والی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کی پراپرٹی کتنی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ دہلی شہر میں اس کا اپنا فلیٹ، اپنی جائیداد ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دینداری اس کے یہاں ہے یا نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں۔ اور پھر بعد میں شکوے شکایت ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو پریشان کرتا ہے، وہ ہماری بہن کو خوش نہیں رکھتا۔ بھائی آپ نے خود انتخاب جب اس چیز کا کیا کہ اس کا بینک بیلنس ہو، اس کی پراپرٹی ہو، اس کی جائیداد ہو، اس کی اچھی نوکری ہو، وہ ساری چیزیں آپ کو مل گئیں، دوسری چیز تو آپ نے دیکھی ہی نہیں تھی، تو پھر وہ شکوہ کس کا؟ جب اللہ سے وہ ڈرتا ہی نہیں تو آپ کی بیٹی کے تعلق سے، آپ کی بہن کے تعلق سے، اس کے حقوق کے تعلق سے وہ کیوں کر پرواہ رکھے گا؟ تو رشتے تلاش کرنے میں ہمیشہ یہ دیکھا جائے کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے یا نہیں۔ ظاہری طور پر وہ کم از کم دلوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے، لیکن کم از کم وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے یا نہیں، وہ نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں۔ تو مثالی شوہر کی سب سے پہلی خوبی اور سب سے پہلی صفت کیا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے موقع پر اور نکاح کے موقع پر جو الفاظ پڑھا کرتے تھے، نکاح کے خطبے میں جو الفاظ پڑھا کرتے تھے، اس میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ دوسری صفت، مثالی شوہر کی دوسری صفت کہ وہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا ہو۔ جو شوہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، نبی کی اطاعت کرنے والا ہوگا، وہ اپنی بیوی کے حقوق کی پاسداری میں بھی اپنے نبی کے اسوے کا خیال رکھے گا کہ ہمارے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا اسوہ تھا، ہمارے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا رہن سہن تھا۔ جب وہ نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوگا تو جہاں وہ نبی کے طریقے پر نماز پڑھے گا، نبی کے طریقے پر عبادتیں کرے گا، وہیں وہ نبی کے طریقے پر اپنے گھر والوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا۔ اسی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نکاح کے میں جو الفاظ پڑھتے، قرآن مجید کی اس آیت کو کوٹ کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی بات بالکل سیدھی سیدھی کرو، اور اپنی باتوں کو سیدھی سیدھی کرو، اور جو اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے اعمال کو درست فرما دے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی مانو گے، جب بات کو سیدھی سیدھی کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نکاح پر خطبہ جمعہ میں جس آیت کو کوڈ کرتے تھے، ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہوتی تھی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا۔ نمبر 3، مثالی شوہر کی تیسری خوبی اور مثالی شوہر کی تیسری صفت کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ ناانصافی میری طرف سے نہ ہونے پائے۔
اس کے بہت سارے پہلو، جب ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، تو وہ اس کے بہت سارے پہلو پا سکتے ہیں کہ ہاں فلاں معاملے میں ہماری طرف سے ہماری بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ظلم کو تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے، تم پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ تو ظلم جب عام لوگوں پر حرام ہے، غیر پر حرام ہے، تو بیوی تو وہ ہے جس کا آپ سے خاص تعلق ہے، بیوی تو وہ ہے جس کے حقوق آپ پر خصوصی طور پر ہیں، اس پر ظلم کس طریقے سے روا اور جائز ہو سکتا ہے؟ تو مثالی شوہر وہ ہے، بہترین شوہر وہ ہے، اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور اپنی بیوی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ نمبر 4، چوتھی صفت، چوتھی چیز، مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے راز کو راز رکھتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے درمیان بہت ساری باتیں ایسی آ گئیں جو عام لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، جو بیوی کے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، جو شوہر کے ماں باپ کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ ایسا شوہر جو لڑائی جھگڑے کے وقت، تھوڑی بہت انبن کے وقت ان تمام رازوں کو افشا کر دے کہ ارے دیکھیے عورت کیا ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، عورت کیا ہے، وہ جذباتی ہوتی ہے، عورت جذبات میں بہت جلدی بہہ جاتی ہے اور بہت جلدی پھر اس کے بعد بس اس کو تھوڑا سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بہت جلدی اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ تو جذبات میں آ کر کئی مرتبہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو نامناسب ہے، جذبات میں آ کر کئی مرتبہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی والدہ کو کچھ کہہ دے، یعنی اپنی ساس کے تعلق سے کوئی تبصرہ کر دے، جذبات میں آ کر وہ نند کے تعلق سے کوئی تبصرہ کر دے، جذبات میں آ کر وہ جٹھانی کے تعلق سے کوئی تبصرہ کر دے۔ تو لڑائی کے درمیان، نوک جھوک کے درمیان کبھی جو جذبات میں آ کر اس سے یہ الفاظ سرزد ہوئے، یہ راز ہے آپ کے درمیان۔ کبھی انبن ہو جائے تو فوراً ان چیزوں کو مت چھیڑ دو کہ ارے تم تو ایسی ہو، تم نے تو انہیں کہہ دیا تھا، تم نے تو والد کو یہ کہہ دیا تھا، تو یہ سب کے سامنے اس کو شرمندہ کرنا ہوا۔ تو اچھا شوہر وہ ہے، بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے رازوں کو راز رکھتا ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں ان کو وہ عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر کر اپنی بیوی کو رسوا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، پانچویں خوبی اور پانچویں صفت اچھے شوہر کی کہ اچھا شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کے عذر کو تلاش کرتا ہے، اپنی بیوی کی غلطیوں کے عذر کو تلاش کرتا ہے۔ عذر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو سمجھتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ اس سے ہو گیا، اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ اور برا شوہر کیا ہوگا کہ برا شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کی غلطیوں کی ٹوہ میں رہے گا، اس سے کون سی غلطی سرزد ہوتی ہے، اس میں کیا کمیاں ہیں، اس کی طرف سے کیا غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، ان کی ٹوہ میں رہے گا، اور اچھا شوہر اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اچھا شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کی غلطیوں کی ٹوہ میں نہیں رہتا کہ اس کی زبان سے کوئی نامناسب الفاظ نکلے یا اس کے عمل سے کوئی چیز ایسی سرزد ہو جائے کہ جس سے غلطی ہو اور پھر اس کو پکڑ کر بیٹھ جائے، اس پر جھگڑا کرے، اس سے باتیں جو ہے اس سے تعلقات بگاڑے، کبھی بھی نہیں۔ اچھا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی ایک بیوی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے،
ایک دوسری بیوی کے گھر سے کچھ سالن آیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہیں پر بھیج دیا۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی دوسری بیوی کے پاس سے سالن آیا۔ حضرت عائشہ کو غیرت آئی، حضرت عائشہ نے تھوڑا سا اس سالن، اس پیالے پر جو اس میں کھانے کی چیز تھی، اس پر اس طریقے سے ہاتھ مارا کہ وہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پلیٹ کو، برتن گرا، پلیٹ ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا اور اس کو جوڑنے لگے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے جاتے تھے، صحابہ وہیں مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف رخ کر کے یہ فرما رہے تھے کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ غیرت عورت کا حصہ ہے، اگر کسی کی 2 شادیاں ہوئی ہیں اسے غیرت آتی ہے، تو کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوٹے ہوئے برتن کو وہیں رکھا اور وہاں سے پھر دوسرا صحیح سالم برتن لیا اور خادم کے ہاتھ اس کو بھیج دیا۔ ان بیوی کو کچھ نہیں کہا کیوں توڑا برتن، کیسے ٹوٹ گیا، نہیں، اس کی تعویل کیا کی، عذر تلاش کرنا اسے کہتے ہیں۔ کس وجہ سے ٹوٹ گیا؟ غیرت آ گئی، محبت ہی میں تو غیرت آ گئی کہ میرے گھر بیٹھے ہیں میرے سرتاج، اور آپ کی دوسری بیوی کے گھر سے کوئی چیز کھانے کی آئے، تو ہوتا ہے نا سوکنوں کا معاملہ، تو وہ غیرت آ گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں، غلط الفاظ نہیں کہے، کیوں توڑ دیا، کیوں ہاتھ مارا، اس طریقے سے کیوں کیا، نہیں، اس کا بہترین عذر تلاش کیا، تعویل کی، غیرت آ گئی تمہاری ماں کو، غیرت میں ایسا کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، یہ برتن رکھ لیتے ہیں اور اچھا برتن بھیج دیتے ہیں، ان کا بھی دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہاں اچھا برتن بھیج دینے، اور انہوں نے بھی غیرت میں کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا شوہر اس طریقے کا ہوتا ہے، بیوی کی طرف سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اس کی بہترین تعویل کرتا ہے، اس کا کوئی سبب تلاش کرتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ کام ہو گیا تو اس وجہ سے ہوا ہوگا، بات کا پتنگڑ نہیں بناتا۔ نمبر 6، مثالی شوہر جو ہوتا ہے، اچھا شوہر جو ہوتا ہے، وہ بیوی کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن پر توجہ دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ظاہری حسن سے زیادہ اس کی باطنی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ بھائی ظاہری طور پر ہر چیز آپ اپنی بیوی میں نہیں پا سکتے، تمام خوبیاں اپنی بیوی میں نہیں پا سکتے، شوہروں کی چاہتے الگ الگ ہیں، کسی کو لمبے قد والی چاہیے، کسی کو چھوٹے قد کی، اب شوہر یہ سوچنے لگے نہیں میری بیوی کا وزن زیادہ ہے، نہیں میری بیوی کے بال بڑے ہونے چاہیے تھے، یہ ٹاپکس بہت کھل کر بات کرنے کے ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس کے بال تو چھوٹے ہیں، جھڑتے بہت زیادہ ہیں، ابھی سے اس کے کچھ بال سفید ہو گئے، نہیں، وہ ان چیزوں سے زیادہ اس کے باطن پر نگاہ رکھتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی دینداری کیسی ہے، چلو کوئی بات نہیں، جو بھی ہے میری بیوی ہے، میری محبت ہے، میں اسی سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مومنہ سے یعنی اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھتا، اس سے ناراض نہیں ہوتا، اس سے منہ نہیں بناتا، اگر اس کی طرف سے کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے تو دوسری پسندیدہ خوبی سے راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں میری بیوی کا قد کم ہے، کوئی سوچے کہ قد کم ہے، لیکن نہیں میری بیوی مجھے مشورے دینے میں بہت اچھی ہے، میری بیوی کا ویٹ زیادہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ نہیں ویٹ کم ہو جائے، لیکن نہیں میری بیوی میں یہ خوبی ہے، وہ حساب کتاب لگانے میں ماہر ہے۔ میری بیوی حساب کتاب نہیں لگا سکتی، اسکول کی پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن نہیں میری بیوی بچوں کو اچھا اپنے ہینڈل کر لیتی ہے، پڑھا اچھا لیتی ہے، یہ خوبی اس کے اندر ہے۔ تو ایک کمی اگر اس کو دکھتی ہے تو وہ اس کی خوبیوں پر نگاہ ڈالتا ہے کہ نہیں یہ خوبیاں تو ہیں، یہ کمی ہے تو ساری چیزیں تو نہیں مل سکتی، یہ کمی ہے لیکن نہیں یہ خوبیاں ہیں۔ میری بیوی تہذیب و کلچر اس کا اتنا اچھا نہیں، لیکن وہ میرے رشتہ داروں سے ملنے میں بہت اچھی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کمی ہے تو دوسری یہ خوبی اس کے اندر ہے۔
میری بیوی فلاں طریقے کی ہے، لیکن ہاں میری بیوی میں یہ خوبی ہے کہ میں اس سے کسی طریقے سے بولا، غصے میں بولا، کسی طریقے سے بولا، اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، یہ خوبی ہے۔ میری بیوی جواب دیتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن چلو اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کا غصہ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ پوزیٹو سوچنا چاہیں، آپ درست سوچنا چاہیں تو سینکڑوں راہیں نکل آئیں گی۔ اگر نفرت کرنی ہے، اگر بیوی کے لیے دل میں نفرت پالنی ہے، زہر دل میں رکھنا ہے، تو پھر کوئی راہ نہیں نکلے گی۔ لیکن اگر دل میں بیوی کے لیے محبت کے جذبات ہوں، اگر گھر کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اگر تعلقات کو مضبوط چاہتے ہیں، تو سینکڑوں اس کی اچھائیاں آپ کے سامنے نکل آئیں گی۔ جہاں اس کی کمیاں آپ کو دکھیں گی، ایک کمی دکھے گی تو آپ کو سینکڑوں اس کی خوبیاں بھی دکھیں گی کہ یہ کمی ہے لیکن اس کی جگہ یہ اچھی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اگر اپنی بیوی کی کسی کمی اس کو نظر آتی ہے، اگر اسے ناپسند کرتا ہے، تو اس کی کوئی خوبی جو ہوتی ہے اس کو خوش کر دیتی ہے، تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے کمیوں پر، ظاہری چیزوں پر نگاہ سے زیادہ اس کے باطن پر نگاہ رکھے، اس کی دینداری پر نگاہ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ایسے شوہر کو ترجیح دی ہے، ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے تعلق سے دین پر عمل کرنے والا ہو، ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بیوی کے تعلق سے اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوگا، بیوی کے حقوق کے تعلق سے اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا، جس کے یہاں دینداری پائی جائے گی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ بنت قیس صحابیہ رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا کہ حضرت اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اسامہ بن زید آزاد کردہ غلام تھے، رنگ تھوڑا کالا تھا، تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے انکار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں، مشورہ تھا۔ اس طریقے کے جو ہوتے تھے مشورہ، حکم ماننا تو ضروری ہے، لیکن اس طریقے کی باتیں نبی کی مشورے کے طور پر ہوتی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے منع کر دیا، تھوڑا رنگ ان کا کالا تھا اور آزاد کردہ غلام تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت فاطمہ بنت قیس سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں تمہارے لیے بہتری ہے، بات مانو گی تو تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ اور فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان الفاظ کو سن کر میں نے حضرت اسامہ سے نکاح کے لیے حامی بھر دی، اور میں نے نکاح کر لیا، اور پھر میں پوری زندگی ان کے ساتھ اتنی خوش رہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ سچ ثابت ہو گئے کہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث لائے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ الفاظ کہے کہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، وہ اس وجہ سے کہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسامہ بن زید کی دینداری کا پتہ تھا، ان کے تقوی کا پتہ تھا، ان کے حسن اخلاق کا پتہ تھا۔ تو مثالی شوہر جو ہوگا وہ اس طریقے سے اپنے بیوی کے حقوق کا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو ہمیشہ اس طریقے سے خوش رکھا کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کے ان الفاظ کے بعد حضرت اسامہ جن سے نکاح کے لیے پہلے انکار کر دیا تھا ان سے نکاح کر لیا، لیکن پھر پوری زندگی میں ان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہی، نکاح کے بعد انہوں نے مجھے ہمیشہ خوش و خرم رکھا۔ تو چھٹی چیز یہ ہے کہ مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی غلطیوں کی ٹوہ میں نہیں رکھتا، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر اس سے کسی قسم کی خطا ہو جائے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، ساتویں چیز، مثالی شوہر، بہترین شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ انسان باہر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، اور بیوی کے ساتھ تلخ کلامی، بیوی کے ساتھ بدمزاجی، بیوی کے ساتھ بد اخلاقی،
آپ بتائیے وہ اخلاق کیسا اخلاق جو اس کی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ تم میں کامل ایمان والا جو ہے وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ لیکن انسان باہر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ کئی مرتبہ اچھا ہوتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، دوستوں احباب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑے میں، انبن میں، بھائی انبن کس کے درمیان نہیں ہوتی؟ انبن کس کے درمیان نہیں ہوتی؟ اگر میاں بیوی کے درمیان تھوڑی بہت ناراضگی نہ ہونا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے درمیان پیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی انبن ہو جانا یہ بھی محبت کی نشانی ہے، یاد رکھیے، کبھی کبھی انبن ہو جانا، بھائی اگر محبت ہی نہیں ہوگی ان کے درمیان تو بیوی کو بھی پرواہ نہیں، شوہر اس کا خیال رکھتا ہے یا نہیں؟ شوہر کبھی اس سے پوچھتا ہے یا نہیں کہ کہیں تمہیں چلنا ہے، تمہیں گھر بہت دن سے اپنے میکے نہیں گئی ہو، چلو چلی جاؤ، سوٹ بنا لو، چوڑیاں تم نے نہیں پہنی ہوئی ہیں، چوڑیاں پہن لو۔ بیوی کو یہی سب شکوے شکایت ہوتے ہیں نا، بیوی کو یہی سب شکوے شکایت ہوتے ہیں۔ شوہر کو اپنے یہی اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے انہی چیزوں کی امید رکھتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میرا شوہر، اس کو احساس ہو اپنی بیوی کے تعلق سے، اس کا خیال رکھے۔ بیویوں کی عام طور سے کیا شکایت رہتی ہے؟ ہمارے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں، بھائی ہمارے شوہر کو پرواہ نہیں، ہم منہ دھوئیں نہ دھوئیں، اس کے لیے تیار ہو نہ ہو، ہاتھوں میں چوڑی ہو نہ ہو، سوٹ پرانا پھٹا پرانا جیسا بھی پہنے انہیں پرواہ نہیں، تو پھر میں بن سور کے کروں کیا؟ جب شوہر کو احساس ہوگا بیگم ذرا وہاں جا رہے ہیں، ہم اپنے سسرال جا رہے ہیں، کپڑے بدل لو، یہ والا اچھا نہیں لگ رہا، وہ والا ڈریس پہنی ہے۔ دیکھیے اس کے جذبات، پھر اس کے دل کے جذبات پھر دیکھیے کہ میرے شوہر میرے کپڑوں پر اتنی نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ ڈریس اچھا نہیں لگ رہا، وہ ڈریس ہے۔ بیوی کو اس تک کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ آپ کو اتنے سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، آپ کو ابھی تک میری پسند اور ناپسند کا نہیں پتا کہ میں چاؤمین اچھے سے زیادہ مجھے اس کا شوق ہے، برگر کا زیادہ شوق ہے، جو بھی مارکیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا، یہ سب آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ان تمام چیزوں میں بہتر اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے الفاظ میں گفتگو کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے الفاظ میں گفتگو نہیں کرتا کہ بیوی کو یہ لگے کہ مجھے اس نے گھر کی نوکرانی سمجھ رکھا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑے میں بازاری الفاظ استعمال نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑے میں بیوی کو اس کے گھر والوں کے تانے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اور بہتر الفاظ میں بات چیت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائیوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ چیزیں جو میں بتا رہا تھا کہ بیوی کی ڈریس کا خیال رکھنا، بیوی کی تفریح کا، اس کی طبیعت کا خیال رکھنا، اس کے ذوق کا خیال رکھنا، اس کی دلچسپی کا خیال رکھنا، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ یہ باتیں بڑی باریک ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑا متقی، ان سے بڑا پرہیزگار کوئی ہوگا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پینے کی چیز آئی، دودھ آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیالے سے پیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پیالہ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت عائشہ نے کہاں سے پیا ہے؟ جہاں سے حضرت عائشہ نے منہ لگا کر پیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے منہ لگا کر پیا۔ آج اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ اگر اس کا تصور آ جائے کہیں گے ارے مولانا صاحب بڑی رومانٹک باتیں کر رہے ہیں،
نبی کا یہ حال ہے. جو نبی یہ فرماتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ تفریح کا، ان کے مزاج کے خیال رکھنے کا یہ عالم ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. فرماتی ہیں کہ دوڑ لگائی، میں جیت گئی، میں آگے نکل گئی. آج کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی کسی کو گھر والوں کو پتا چل جائے باتیں بننے لگیں گی، ماں باتیں لگائے گی، ارے ہماری بہو دوڑ لگا رہی ہے، کھیل رہے ہیں ساتھ میں. نبی کا یہ حال ہے، نبی کا یہ حال ہے اپنی بیویوں کی خوش مزاجی کا خیال رکھنے کا، ان کی طبیعت کا خیال رکھنے کا، ان کی تفریح کا خیال رکھنے کا. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، یعنی مقابلہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تیز دوڑی، میں آگے نکل گئی. کہتی ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا موقع آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. ایک مرتبہ پہلے ہو چکا، حضرت عائشہ جیت گئی. کہتی ہیں کہ پھر ایک مرتبہ موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. کہتی ہیں اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہو گیا، وہ جو میں ہارا تھا اب دیکھیے میں جیت گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تمام نبیوں کے سردار جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں، اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ ان کی خوش مزاجی کا خیال رکھنے کا یہ عالم ہے. الفاظ یاد دیکھیے عائشہ حساب برابر ہو گیا، وہاں تب ہارا تھا اب جیت گیا، بازی برابر ہو گئی. یہ حال مزاج اپنی بیوی کا اس قدر پہچانتے. مثالی شوہر تو وہ ہے جو بیوی کے مزاج سے پہچان جائے اس وقت میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، اس وقت میری بیوی مجھ سے خوش ہے. اس کے انداز سے، اس کے اسلوب سے، اس کے بات چیت سے، اس کے کھانا رکھنے کے انداز سے اپنی بیوی سے کو پہچان جائے کہ اس وقت یہ مجھ سے ناراض ہے یا مجھ سے راضی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یا خوش ہوتی ہو میں پہچان لیتا ہوں. جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو میں پہچان لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیتے ہیں؟ زبان سے تو کچھ نہیں کہتی، ناراضگی اگر ہو بھی جاتی ہے، ہماری اور آپ کی بیویاں تو زبان سے اظہار بھی کر دیتی ہیں نا. فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتی. فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے مطمئن ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو اور قسم کھانے کی باری آتی ہے تو تم قسم کھاتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور جب ناراضگی ہوتی ہے منہ سے تو واقعی کچھ نہیں کہتی، لیکن کوئی معاملہ آتا ہے قسم کھانے کا. عرب لوگ قسم کھاتے تھے، ابھی تو اپنے یہاں بہت اہم موقعوں پر کھائی جاتی ہے. ان کے بات چیت میں گفتگو میں قسم کا رواج ہوتا ہے، وہ کوئی منع نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ منع نہیں ہے، عادت میں ہوتا ہے. بہت زیادہ قسم واللہ واللہ تو چڑھا رہتا ہے زبان پر. تو کہا کہ اے عائشہ جب راضی ہوتی ہو، قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو اور قسم کھانے کا موقع آتا ہے تو کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت رب تو ایک ہی ہے نا، حضرت ابراہیم کا بھی رب وہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب وہی ہے. لیکن عائشہ جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو حضرت محمد کے رب کی قسم، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ مسکرا اٹھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہے، اور میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں محبت کے جذبات وہی ہوتے ہیں. دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے کاندھوں پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، جن کے کاندھوں پر امت کی ذمہ داری، لیکن گھریلو معاملات میں اپنی بیویوں کے مزاج کو اس قدر پہچانتے ہیں، اپنی بیویوں کی خوش طبعی کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، اپنی بیویوں کے مزاج کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، تفریح کا اس قدر خیال رکھتے ہیں. یہ عالم تو ہمارے اور آپ کے اخلاق بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ہی ہونے چاہیے نا. ہمارے اور آپ کا برتاؤ اور سلوک بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. ہم اگر نمازیں پڑھنے والے ہوں، عبادتیں کرنے والے ہوں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، دوسروں کے ساتھ بااخلاق ہوں، اور اپنی بیوی کے ساتھ بااخلاق نہ ہو تو یقین جانیے ہم اخلاق مند ہیں ہی نہیں. ایسی دینداری کا، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ کہ اللہ کی وہ بندی جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا.
یہ اللہ کی بندیاں ہیں، تمہارے گھر میں اللہ کی بندیاں ہیں یہ، بلکہ اللہ کی قیدی کا لفظ استعمال کیا۔ ان کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اور عورتوں کے تعلق سے میری اچھی وصیتوں کو قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے تعلق سے یہ فرمایا، اور ہم باہر تو نمازیں بھی پڑھیں، عبادتیں بھی کریں، اچھے اخلاق بھی ہوں، اور ہمارا اپنی اس بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو تو ہماری اس دینداری کا کیا فائدہ؟ ہمارے اس اخلاق کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، 7ویں صفت مثالی شوہر کی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ با اخلاق ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہترین سلوک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مزاج کو، ان کی طبیعت کو، ان کی کمزوریوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی کی کمزوریاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی کمزوری کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ تک بٹا دیتے تھے، یہاں ہمیں تو احساس ہی نہیں۔ وہ بیچاری سب سے پہلے صبح کو اٹھے گی اور سب سے بعد میں سوئے گی، اور شوہر کو کوئی احساس نہیں ہے، ہاتھ نہیں بٹا رہے۔ احساس تو ہونا کہ آپ میرے لیے کتنا کرتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر یہ کبھی غصہ بھی ہو جاتی ہے، کچھ اس کی طرف سے لغزش بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ تو سوچو میرے لیے کر کتنا رہی ہے یہ، وہ احساس ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے اس کمزوری اور ضعیفی کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کرے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مثالی شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ سنیچر کا جو ہے پروگرام ہوگا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام قریب 1.5 مہینے سے جس کا وقفہ چل رہا تھا، تو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے سنیچر میں عشاء کی نماز کے بعد وہ شروع ہوگا۔ تقریباً 10-12 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، سیرت کا بیان جو چل رہا تھا ریگولر وہ ہو چکے ہیں، تو اس سے آگے کا انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کل سے شروع ہو رہا ہے، ہر سنیچر کو ہوتا ہے یہ عشاء کے بعد، تو کل سے شروع ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ عشاء کے بعد شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، اولاد کو بھی لائیں۔ نیچے عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، گیٹ ان کا بالکل الگ ہے، تو عورتیں بھی اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر، بھائی، اولاد کے ساتھ آ سکتی ہیں، اور گھر جن کا قریب ہے وہ اکیلی بھی مسجد تک آ سکتی ہیں، نیچے بیسمنٹ میں ان کا انتظام ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ رب العالمین اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔